بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیروز آف دا سوائل کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، اگر میں ان کا تعارف کروانے لگوں تو میرا خیال میں ایک پروگرام تو اسے تعارف کرواتا رہوں گا اور پھر مجھے اس کے لیے اگلا پروگرام بھی کرنا پڑے گا، تو میں مختصراً ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اپنا بیچلر اور ماسٹر مکمل کیا، کیونکہ جب وہ پنجاب میں رہ رہے تھے تو جس طرح کی تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہاں پر میسر نہیں تھی۔ جامعہ کراچی کے بعد انہوں نے کینیڈا کا رخ کیا اور اپنا ایم ایس اور پی ایچ ڈی ٹورانٹو یونیورسٹی کینیڈا سے مکمل کی۔ 1979 میں انہوں نے اپنا ایم ایس مکمل کیا اور 1981 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ پھر یو ایس اے کی یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر سرو کیا، لیکن کیونکہ پاکستانی تھے، محب وطن پاکستانی ہیں، تو پاکستان کی خدمت کا جذبہ ان کے دل کے اندر شروع سے موجود تھا۔ اس جذبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاکستان کا رخ کیا اور ذکریہ یونیورسٹی کے اندر آ کر اپنی خدمات انجام دینا شروع کی۔ وہ ذکریہ یونیورسٹی کے اندر 1984 سے 1994 تک چیئرمین بزنس ڈپارٹمنٹ رہے، اس کے بعد وہ ڈین بنے، اس کے بعد وہ وائس چانسلر بنے، اور اس طرح انہوں نے ہر لیول پر اپنی خدمات یونیورسٹی کو دیں اور یونیورسٹی کا نام روشن کیا۔ پورے پنجاب میں تب بزنس ایجوکیشن کا رجحان نہیں تھا، تو انہوں نے پنجاب کو بی بی اے اور ایم بی اے جیسی ڈگری سے روشناس کروایا۔ نہ صرف بی بی اے اور ایم بی اے، ہم انٹرویو کے دوران ان سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے کمپیوٹر کی ایجوکیشن بھی جامع ذکریہ کے اندر متعارف کروائی۔ نہ صرف متعارف کروائی بلکہ اس کے اندر نئی نئی ڈگریوں کا بھی اجرا کیا۔ ان کے اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ 100 سے زیادہ تحقیقی مقالے لکھ چکے ہوئے ہیں جو کہ دنیا کے جانے پہچانے ریسرچ جرنلز کے اندر شائع ہوتے رہتے ہیں اور امپیکٹ فیکٹر بھی رکھتے ہیں۔ کئی طالب علموں کو وہ ڈاکٹریٹ کروا چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کے سپروائزر بھی ہیں۔ ایم ایس کے بھی کئی سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو وہ ایم ایس کروا چکے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اب انسٹیٹیوٹ آف صدر پنجاب کے پرو ریکٹر ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف صدر پنجاب کو اب وہ ایک نئی جہت دینے کی طرف گامزن ہے۔ میں اس مختصر تعارف کے بعد اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جناب ڈاکٹر حیات محمد اعوان صاحب کو۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ گیلانی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ شیئر کریں گے جب ساتھ ساتھ تو لوگوں کے سامنے چیزیں آئیں گی۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اتنی چیزوں کے موجد ہیں پنجاب کے حوالے سے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، کہ عوام آپ کی بہت مشکور ہے، کیونکہ آپ کے لگائے ہوئے پودے اب تناور درخت بن چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے سرکاری اور نجی اداروں کے اندر نمایاں پوزیشنز کے اندر گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اسٹوڈنٹ کا جو پیار ہے نا، وہ اتنا میں نے انجوائے کیا کہ وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اور میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2011 میں یو ای میں کانفرنس تھی۔ میں ایک میرے واقف اسٹوڈنٹ کے پاس میرا ٹیلی فون نمبر تھا، میں نے اسے بتایا کہ جی میں بیٹا آ رہا ہوں اور رات کے 12 بجے فلائٹ پہنچے گی۔ تو میں حیران ہوا جو یہ اسٹوڈنٹ کا پیار ہے، مطلب یہ ٹیچر کی سب سے بڑی جو میرے خیال میں سیٹسفیکشن ہے وہ اسٹوڈنٹ کا پیار ہے، اور اس اسٹوڈنٹ کا پیار جو آپ سے پڑھ کے چلا گیا۔ جو ڈیورنگ اسٹوڈنٹ ہے وہ تو پیار ہوتا ہی ہے، اس کی تو مجبوری ہے وہ تو، سر۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے جاتا ہے اس کے بعد جو، اب میں 11 میں جب گیا تو میں رات کے 12 بجے فارغ ہو کے باہر نکلا، تو میں نے آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ کوئی 30-35 پرانے اسٹوڈنٹ، کوئی 82 کا، کوئی 84 کا، کوئی 86 کا،
تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار تم لوگوں کو پتہ کیسے چلا؟ تو کہتا سر جی ہمیں آپ نہ پوچھیں کہ کیسے نہیں پتہ چلا. آپ نے ہمیں جو پتہ چلا تھا کہ 3 دن کے لیے آئے لیکن ہم آپ کو 2 ہفتے یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو بلیو اٹ کہ آپ میرٹھ میں جس وقت وہ ہم اکٹھے ہوتے روزانہ شام کو کوئی پروگرام کانفرنس دن کو ہوتی تھی, شام کو کانفرنس, شام کو وہ باربیکیو ٹائم باربیکیو جو یہاں پر بھی ہے یہ بیسیکلی وہاں پر موجود وہیں سے آیا ہے. تو وہاں چلے جانا, کوئی اور جگہ پہ چلے جانا, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ان گریجویٹ کو ہوا. کیوں فائدہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں سر جی ہم کوئی 84 کا ہے, کوئی 87 کا ہے, کوئی 90 کا ہے, تو ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. اب آپ کی وجہ سے ہماری ایک ایسوسیشن بن گئی ہے اور وہ ابھی ایسوسیشن بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اس گروپ میں میں موجود ہوں. میں انٹریکٹ بہت کم کرتا ہوں لیکن اس گروپ میں جب کوئی بہت اچھی چیز آتی ہے تو ان کو رسپانس کر دیا. تو یہ ہے جو اصل میں جو سیٹسفیکشن کا سب سے بڑی چیز ہے, وہ ہے اسٹوڈنٹ کا پیار. اور وہ بکھرے ہوئے موتیوں کو وہاں جا کے دوبارہ ایک تصویر میں پرو دیا. کیونکہ اب وہ اسٹوڈنٹ جو کہ مختلف سالوں کے تھے, ایک نہیں جانتے تھے, زیادہ بندہ 3-4 سال کے اسٹوڈنٹ کو جانتا ہے. صحیح فرمایا کہ وہ جو کنکرنٹلی چل رہے ہوتے ہیں فرام فرسٹ ٹو لاسٹ سیمسٹر کو جانتا ہے, اس کے بعد باقی کو تو نہیں جانتے ہوتے. اور اس وقت BBA پروگرام تو ہوتا نہیں تھا, صرف MBA پروگرام تھا یا MBA MIS پروگرام تھا. اب بعد میں MBA MIS کی بات کی میں بات کروں گا, لیکن وہ اس وجہ سے وہ ان کا ایسا کوہیژن پیدا ہوئی کہ اب وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ اکثر دعائیں کرتے رہتے ہیں, سر آپ کی وجہ سے ہمارے ایک گروپ بن گیا ہے کہ دوسرے ملک میں رہنا اور پھر اکٹھے ہو کے رہنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جی سر آپ نے ابھی بتایا ہے MBA MIS, تو MBA MIS بھی تو آپ نے اسٹارٹ کروایا. یہ بیسیکلی 1984 میں when سید فخر امام واز منسٹر, تو اس کے چھوٹے بھائی ملتان میں سب سے میرے جو قریبی دوست اور جن کی بہت زیادہ مجھ سے پیار رہا وہ سید فیصل امام کا راج. اور سید فیصل امام کے ٹل ہیز ڈیتھ انفارچونیٹلی بڑا ان ٹائملی ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن کمال کا پیار کرنے والا, میں جب 83 میں واپس آیا, 82 میں رات 83 میں واپس آیا, تو بہادر زکریا یونیورسٹی میں 83 میں نہیں آیا, میں بہادر زکریا یونیورسٹی میں ویری فرسٹ سلیکشن بورڈ جو کہ 76 میں ہوا, اس 76 میں آیا, ویری فرسٹ سلیکشن بورڈ. اور اس سلیکشن بورڈ کا جو چیئرمین تھا ویری گریٹ سائنٹسٹ آف پاکستان ڈاکٹر خیرات ابن رسا, وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی, اس وقت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نام نہیں تھا, اس وقت نام تھا یونیورسٹی آف ملتان. تو وہ خیرات ابن رسا پہلے وائس چانسلر آئے, لیکن رہے بہت تھوڑا عرصہ, وہ 1.5 سال رہے, کیونکہ انہیں ایلیویشن ہی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے تو انہیں وہاں جانا پڑ گیا. لیکن اس نے بہت اچھی یونیورسٹی آف ملتان کی بنیادیں رکھی تھیں. تو اس زمانے میں پہلے سلیکشن بورڈ میں وہاں سے آیا. تو وہ بات کر رہا سید فخر امام سے, سید فیصل امام نے بات کی. اس وقت یونیورسٹیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, اب تو یونیورسٹیوں کے پاس پیسہ بہت ہے نا, خاص کر پبلک سیکٹر یونیورسٹی. اب کچھ پرابلم ہے لیکن بہت پیسہ, اربوں روپے ان کے پاس, اور جس سے مرضی خرچ کریں اور کرتے رہیں, اور انفارچونیٹلی غلط طریقے سے بھی استعمال ہوتا رہا ہے. اور کچھ لوگ بدقسمتی سے اس کا شکار بھی ہوئی ہے, نیب کے ہاتھ بھی چڑھ گئے. تو وہ پیسہ نہیں تھا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے کمپیوٹر کی میری اچھی خاصی وہاں نالج تھی, جب میں PhD کر رہا تھا ٹورنٹو سے,
تو اس وقت مین فریم اور منی ہوتے تھے. یہ مائکرو کمپیوٹر یا جسے پرسنل کمپیوٹر کہتے ہیں یہ تو ورلڈ میں پہلی دفعہ 77-78 میں آیا, لیکن مین فریم اور منی تو بہت پرانے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی مشکل پیش آتی تھی جب ڈیٹا فیڈ کرنا, اور وہ کارڈ پنچنگ ہوتی تھی. تو اس کارڈ پنچنگ پہ ایک غلطی ہو جاتی ہے, اب سارے کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے غلطی. اب تو کوئی مسئلے نہیں رہے نا. اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وہ کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں اور کئی دن لگ جاتے تھے. وہ کارڈ 400-500 کارڈ ہوتے تھے اور جو ریڈ ہوتے تھے. تو وہاں میں نے قبول پہ کافی لرن کر لیا تھا اور کمپیوٹر میں کیا تھا. تو میں نے فیصل سے ایسے ذکر کیا, کیونکہ فیصل امام دنیا کی موسٹ کاسٹلیسٹ یونیورسٹی, اس سے اس نے MBA کیا تھا. کارنیل یونیورسٹی نیو یارک اسٹیٹ میں ہے, دو بہت مہنگی یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, لیکن بہت ہی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. تو وہ کارنیل سے اس نے MBA کیا تھا. اس نے بیچلر ڈگری بھی وہیں سے کی تھی. تو اس کی خاصی ٹریننگ تھی. تو اس نے جب میں واپس آیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی کمپیوٹر کا سلسلہ شروع کریں. میں نے کہا پیسے تو پیر صاحب ہیں کوئی نہیں. تو وہ کہنے لگا اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو فخر امام سے ذکر ہوا. تو سید فخر امام نے اس وقت تو اب تو آرگنائزیشن بہت ختم ہو گئی ہیں. بینکرز ایکوٹی لمیٹڈ ہوتی تھی, NDFC ہوتی تھی. NDFC واز اے ویری بگ آرگنائزیشن. اٹ واز اے ویری گڈ ٹائم, پاکستان کا بہت اچھا ٹائم تھا. تو NDFC کے چیئرمین جو بیوروکریٹ بھی تھے ظفر اقبال صاحب, ان کو ہم نے گریجویشن سرمنی میں بلایا. گریجویشن سرمنی پہ جب بات ہوئی تو میں نے جو شروع میں انٹروڈکشن دینا تھا اس میں نے کہا جی ہمیں کمپیوٹر چاہیے. اس وقت یونیورسٹیوں میں کمپیوٹر نہیں تھا, صرف اونلی 2 یونیورسٹیوں میں ڈگری تھی, ایک UET میں اور دوسری قائد اعظم یونیورسٹی میں. باقی کہیں کمپیوٹر کا کوئی بالکل ناپید تھا, کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو میں نے اس میں کمپیوٹر کی بات کی تو سید فخر امام نے جب ذکر کیا تو اس نے کہا کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ظفر اقبال صاحب سے آئے ہیں, ان سے لیں گے ہم. جی تو انہوں نے یہ کہا لیں گے. تو پھر جب اس نے تقریر کی تو اس نے کہا کتنے چاہیے. ہم نے تو سمجھا کہ 3 کمپیوٹر بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا جی 3 کمپیوٹر ہمیں چاہیے. یہ 84 کی بات ہے, جو رادر 84 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کتنے پیسے خرچ ہوں گے. تو ہم نے تھوڑا بہت پتہ کیا تھا. اس وقت PC 1 لاکھ کا ملتا تھا, اور آج کل کے دور میں کسی کو کہیں تو بچے مزاق کریں, ریم 128 KB اور انہانس کرتے میکسیمم 256 KB. اب تو میگا بائٹ کیا, گیگا بائٹ کیا, ٹیٹرا بائٹ کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت ہم نے کہا جی 3 لاکھ روپے لگیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ خرید لیں, NDFC بل پہ. تو وہ بنیاد بنی کمپیوٹر کی. تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میرے خیال میں 3rd تھی آفٹر UET اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی جس میں کوئی کمپیوٹر آیا. باقی کہیں کمپیوٹر نہیں تھا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد. تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. In the age of information is everywhere. But does it really make any sense? We'll bring you carefully selected, sensible information that can change
your life. We'll talk about issues that really need to be addressed. We'll meet new people and hear their stories. We'll find answers to the questions and solutions to the problem. Our students will highlight youth-related issues. The issues that need discussion and finding the right solution. We will become the voice of youth because we are the future. And all of that with a lot of fun. Your weekends are never going to be the same again. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal, and I welcome you to the Weekend Show. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حیات محمد اوان صاحب، جو کہ اپنا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پرو ریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. اچھا سر، میں پتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر معاشی لحاظ سے ہم پاکستان کو دیکھیں تو ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات اچھی آ گئی ہیں، لیکن ہماری پر کیپٹا انکم کو اگر ہم دیکھیں، ہماری ریئل گروتھ کو دیکھیں، وہ ٹورڈز نیگیٹو سائیڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے ہم ان ریئل سینس ڈیولپ ہو سکیں؟ دیکھیں یہ ہسٹوریکلی بات کرتے ہیں، جب پاکستان بنا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اپ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آرمی کی تنخواہیں نواب آف بہاولپور دیا کرتے تھے، مطلب باقی بات کی چیزیں ہیں. دیٹ واز دا سچویشن. لیکن سنسیئرٹی ہمارے پاس تھی اس وقت، بہت ہی سنسیئر لیڈرشپ تھی. اور میں اس سے لوگ جو مرضی کہیں، میرے ایک اپنا ویو ہے کہ پاکستان کو بنایا ہے تو ایسٹ پاکستان نے بنایا تھا جو بنگلہ دیش. وہ بنیاد بھی وہیں نواب آف ڈھاکہ کے گھر میں رہی ہے. مسلم لیگ کی بنیاد جو پہلا میٹنگ ہوئی تھی وہ نواب آف ڈھاکہ کے گھر میں، اور اس میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. بہت ہی اچھے لوگ، مجیب الرحمان کو برا آدمی نہیں تھا، ہم نے بنایا کیونکہ وہ سہروردی کا بہت ہی قریبی آدمی تھا. اور سہروردی یا جتنی بھی لیڈرشپ وہاں کی تھی وہ بڑی انتہا کی سنسیئر تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا، لیکن وہ سلوک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سنسیئرٹی تھی، سمپلسٹی تھی. اور 50 کا دور، لاٹ آف گورنمنٹ واز چینجنگ، لیکن ان چینج کے باوجود ایک کنٹینیوٹی تھی اور گروتھ اس وقت تھا. اور ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کے بہت خلاف باتیں کرتے ہیں. پاکستان کا سب سے اچھا دور جو تھا وہ ایوب خان کا، 58 سے 68، انتہا کا اچھا دور، جس میں غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں. اور اس وقت جو ہمارے 5 ایئر پلان تھے، جس طریقے سے چاک آؤٹ ہو رہے تھے، اور سیکنڈ 5 ایئر پلان جو ہم امپلیمنٹ اس وقت ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان بہت آگے چلا گیا تھا، بہت ہی آگے چلا گیا تھا. مطلب ہے پاکستان، وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو $340 تھا، اب تو بہت بدل گئی چیزیں. $340 کراس کرنا مڈل انکم گروپ کنٹری میں آنا تھا، اور پاکستان $378 پہ چلا گیا تھا. اس دور میں پر کیپٹا انکم 378 پہ چلا گیا تھا، اور پاکستان مڈل انکم گروپ میں داخل ہو گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایسٹ پاکستان کا جو ریزنٹمنٹ تھی وہ بڑھتی گئی. حالانکہ انویسٹمنٹ وہاں پر بھی بہت ہوئی. یہ اکثر بڑا غلط کنسیپٹ ہوتا ہے جی، سب کچھ ویسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوا، وہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن اس کو
کوئی پراپرلی پروجیکٹ نہیں کر سکا. تو اس وقت ایسٹ پاکستان میں ایک پرابلم شروع ہوئی ہے. پھر اگرتلہ سازش، اور اس میں میرے خیال میں یہ ہماری غلطیاں ہیں. سر ایک کے ساتھ میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ سننے میں پروورب جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی بری سے بری جمہوریت ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی جمہوری حکومت نے ملک کی معاشی ترقی کے اندر کوئی گراں قدر خدمات سر انجام نہیں دی. میں اسے تھوڑا ڈفر کروں گا، آپ کی تھوڑا سا ڈفر کروں گا. جو ہماری 50s کی حکومتیں ہیں انہوں نے کام کیے ہیں، باوجود اس کے کہ کانسٹینٹ تھی، جمہوریت تھی اور بڑی تیزی سے گورنمنٹیں بدلتی رہیں، لیکن کنٹینیوٹی رہی اور اکنامک گروتھ جاری رہا. یہ نہیں ہے کہ وہ جمہوریت جو ہم جمہوریت جس کی بات کرتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں بعد میں، لیکن جمہوریت ایک اچھی چیز ہے. اور 50s کے اندر میں تو نہیں مطلب اس وقت اس قابل تھا کہ کسی چیز کو دیکھتا، کیونکہ میری پیدائش میں چھوٹا بچہ تھا 50s میں، اور اس لیے مجھے زیادہ نہیں، لیکن ہم تاریخی طور پہ چیزیں دیکھ کے انالائز کر کے تو وہ دور بھی بہت اچھا رہا. لیکن جس وقت سٹیبلٹی آئی وہ سٹیبلٹی نہیں تھی، وہ انفارچونیٹلی سٹیبلٹی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ 6 مہینے کے بعد پرائم منسٹر بدلا دی. تو وہ یہ چیزیں ہوتی رہیں. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ انویزیبل ہینڈز ہمیشہ سے موجود رہے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں؟ انویزیبل ہینڈ تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا جس میں وہ انویزیبل ہینڈ نہ ہو. تو پھر انویزیبل ہینڈ چاہتا کیا ہے؟ وہ لائلٹی ایک اپنی جگہ پہ ہے. انویزیبلٹی والے جو بات کر رہے ہیں نا، وہ میرے خیال میں امریکہ جتنی زیادہ انویزیبلٹی اور کہیں دنیا میں نہیں ہوگی. وہاں سارے ڈیسیجن پینٹاگان بنا رہا ہوتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل. جمہوریت آگے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن سر اس کے باوجود ان کا معاشرہ ترقی تو کر رہا ہے. لیکن وہ ویری رائٹ فرام واشنگٹن سے لے کے ابھی تک انہوں نے اس کو گیپ نہیں آنے دیا. دے ور کمیٹیڈ ود دا جمہوریت، اور وہ ڈیموکریسی کی کمٹمنٹ جو ہے نا انہیں لے کے جا رہی ہے. لیکن وہ ایک سب کے ڈیسائیڈڈ ہیں کہ یہ اس سے آگے کسی نے نہیں جانا. میں یہ سمجھتا ہوں سر، میری ناقص عقل یہ کہتی ہے آپ کو، مجھے یا عام پاکستانی کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ برسر اقتدار کون ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں جو سروکار ہے، ہمیں بنیادی ضروریات سستا ملنی چاہیے، ڈور سٹیپ پر ملنی چاہیے اور کوالٹی وائز ملنی چاہیے. یہ ابھی تک کی جو ہم پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، کسی حکومت نے عملی طور پر اسے پاسبل بنائے. نعرے تو بہت لگے، بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، لیکن آپ کے سامنے ہے، اور دوسرے بھی لگاتے رہتے ہیں. عملی طور پہ ابھی تک کسی حکومت نے، چاہے وہ جمہوریت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان کی عوام کے لیے کسی نے ابھی تک سوچا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. عوام کے لیے کیوں نہیں سوچا گیا؟ جو ہماری لیڈرشپ، میں اپنا میرا ویو ہے، میں اس ویو پہ بیسڈ آن نالج، انفارچونیٹلی جس ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اور جس جمہوریت کو ہم کہتے ہیں، بھٹو صاحب کو اب بنیاد کہا جاتا ہے، وہ کیا بنیاد ہوں گے کہ جس وقت 71 کے الیکشن میں ایک سائڈ پہ 82 سیٹیں ہیں، ایک سائڈ پہ 140 سیٹیں ہیں، اور یحییٰ خان استعمال ہو رہا تھا. تو وہ 140 کو اگر ہم ان کے حکومت حوالے کرتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش بنتا. جس وقت مجیب الرحمان پرائم منسٹرشپ سے ملتی ہے تو اسے کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ ٹکڑا اپنا الگ کرتا. نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی انٹرفیئرنس تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی نہ ہوتا. لیکن فزیکلی بھی اگر دیکھا جائے، یہ بڑا، ویسے پوری دنیا میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک طرف ایک ملک،
پھر درمیان میں آپ کا دشمن ملک کئی ہزار کلومیٹر کا، اور پھر آپ کا دوسرا پارٹ کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن. نہیں یہ ایسا- بودریشن تو نہ ایسی بات نہیں ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ کو لے لیں، اس کے ایک اسٹیٹ ہوائی ہزاروں میل دور ہے. لیکن سر وہ سارے دوسری کمبائن ہیں. نہیں کمبائن نہیں ہے نا جی. سر امریکہ کی تمام اسٹیٹس 52 واٹس ایور ہاں. وہ ساتھ ساتھ ہے. ہمارے تو درمیان میں اتنا بڑا انڈیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے اندر سمندر ہے، ہوائی اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو مین اسٹیٹیں ہیں ان کے اندر بہت بڑا سمندر ہے. دوسری سائڈ پہ الاسکا ہے، تو وہ کوئی ان کا تعلق تو ہے نہیں، زمینی تعلق تو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن سر اس کے ساتھ کوئی بری ملک نہیں ہے لیکن نا. درمیان میں دشمن کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا یہ ہوں. دشمن کو نہیں ہے. اصل میں جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس کو آپ ہسٹوریکلی چھیڑیں گے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، اور جو آپ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ بیچ میں پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. تو وہ میرے خیال میں اس وقت نو ڈاؤٹ کہ یہ بیچ میں انڈیا کی انٹرفیئرنس اور لاٹ آف واٹ انہوں نے گروپ پیدا کر دیے. وہ گروپ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ ہماری غلطیوں سے پیدا ہوئی ہے. ایوب خان کی بہت چیزیں اچھی ہیں، لیکن یہ چیز ایک جو پاکستان کا ڈس انٹیگریشن ہے، بنیاد جو ہے وہ ایوب خان نے رکھی، کیونکہ ان کو وہ یہی اسلام آباد نظر آتا تھا. باقی شہر دیکھتے نا تو وہ تو یہی کہتے جی اسلام آباد سارا پیسہ ایسٹ پاکستان کا جو پرسن کا ہے اسلام آباد میں خرچ ہو رہا ہے، یہ ویسٹ پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے. ویسٹ پاکستان میں کہاں، صرف اسلام آباد میں ہو رہا تھا. تو ان باتوں کو ذرا چھوڑیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جمہوریت جس کو کہا جاتا ہے، وہ جس وقت ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اور اس وقت اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت وہ الیکشن کی بیس ہی 2 ٹکڑے ہو گیا تو نیا الیکشن کرانا چاہیے تھا. لیکن اسی الیکشن کو لے کے بھٹو صاحب کو سوار کر دیا، اور وہ بھی فوج نے، کیونکہ بھٹو واز چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. سول. ہاں سول مطلب اس کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آیا. پھر اس نے اچھی باتیں کہ کانسٹیٹیوشن 71 کا بن گیا جس میں سب کی کنٹریبیوشن ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن واز اے گڈ بیس کہ بھئی یہ آئندہ چلے گا. لیکن وہ 1 مین 1 شو کی وجہ سے بھٹو صاحب بھی انفارچونیٹلی 5 سال انہوں نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، اور پرولونگ بھی کر دیا. پرولونگ تو بس 1 آدھ سال وہ الیکشن آگے کیا. تو وہ الیکشن ہوا. اب وہ الیکشن جو ہے، یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے دھاندلی کی، تو دھاندلی تو وہاں ہوئی تھی، ابتدا وہاں سے شروع، افتتاح تو وہاں ہوئی تھی جو ابھی تک چل رہی ہے. وہ چل رہی ہے. کہاں ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں جان محمد عباسی اس کو غائب کر دیا گیا اور وہ آن اپوز ہو گئے. بہت ساری سیٹیں تو آن اپوز کرا لی، بندوں کو جو مقابلے میں ان کو غائب کر دیا آن اپوز ہو گئے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد ہم پتہ کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈالر کا اتنی تیزی سے گرنا کسی ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ؟ کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوں تو میرا خیال ہے فائدہ مند ہونا چاہیے، لیکن کیا پاکستان ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے یا امپورٹ اورینٹیڈ؟ اس بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ ڈالر کا اتنی تیزی سے گرنا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر حیات محمد اوان صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. سر, بریک میں جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا تھا, ہمارا ہاں اگر ہم دیکھیں 2008 کے بعد ڈالر جو ہے وہ 60 سے اب تقریباً 160 پر چلے گیا. اتنی تیزی سے گراوٹ ملک کے اندر بے چینی پیدا کرے گی یا ملک کے اندر خوشحالی لائے گی؟ دیکھیے جی, یہ ڈالر کا جو گراوٹ ہے نا, یہ میں پھر ہسٹوریکلی پیچھے جاؤں گا. 4.5 روپے کا ڈالر ہوتا تھا جب بھٹو صاحب آئے تھے, تو وہ اس کو 4.5 روپے ڈالر کی ایکسچینج کو وہ لے گئے 10.5 روپے میں. اب لگا دیں کہ 200% سے بھی زیادہ. جی بالکل. وہ بعد میں سٹیبل ہو کے 9 پوائنٹ سمتھنگ پہ آ گیا, لیکن امیڈیٹلی اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ نہ, لیکن اس وقت پریکٹیکلی ہو یہ رہا تھا کہ ڈالر کے مقابلے روپے لوز کر چکا تھا. اور گورنمنٹ نے اس وقت, کیونکہ اس وقت پاکستان واز ان گڈ مانیٹری کنڈیشن, تو وہ ایکسپورٹر کو سبسڈی دیا کرتے تھے اس کور کرنے کے لیے. تو سبسڈی ایک اپنی اس کی خرابی ہے, لیکن عام لوگوں تک تو اس وقت 4.5 روپے کا ڈالر تھا. تو وہ پھر 9 روپے سے بڑی دیر تک آلموسٹ ضیاء الحق کے پورے ٹرنور 88-89 تک وہ 12-12.5 روپے میں ڈالر تھا. آپ اندازہ لگا لیں, اب تو 160 کے بعد 12 روپے کا ڈالر. پھر ہمارے ہاں آپ جمہوریت کہتے ہیں جی بہت اچھی ہے, جمہوریت آ گئی. جمہوریت تو وہ بھی تھی, لیکن اوپر امبریلا ضیاء الحق کا تھا, ورنہ پرائم منسٹر جنیجو صاحب تھے. جی سر, غیر جماعتی. غیر جماعتی, لیکن بعد میں جماعتی ہو گئے تھے. جی سر, وہ بعد میں جماعت بن گئی تھی حکومت والی. تو وہ پھر اس دوران میں یہ کافی مطلب آگے جاتا رہا, 12.5 روپے سے جاتا رہا. اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تو 60 روپے پہ تھا, اور 60 سے اب 160 پہ چلا گیا. تو میرے خیال میں یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن اتنا ڈیویلیویشن نہیں ہے جتنی بھٹو صاحب نے کی تھی. 4.5 روپے سے 10 روپے, مور دین ڈبل کر دیا نا سر. یہاں پر بھی ڈبل ہو گیا. ہاں, یہ بھی ڈبل ہے. ہاں جی. تو لیکن وہ تو یہ اصل میں بیسیکلی اکنامکلی اب ہم جس وقت چیزیں کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے جو اوپر اکانومسٹ ہوتے ہیں, کوئی اچھے بھی, محبوب اللہ اقبال ویری گڈ پرسن, یس, وہ جو کرائے پہ آتے ہیں تو انہوں نے پیچھے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے جنہوں نے بھیجا ہے. تو قرضہ بہت زیادہ تھا. سر اسی سے ریلیٹڈ میں کروں گا. آج کل آپ دیکھیں خبریں پھیل رہی ہیں کہ اب ہماری جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بھی آئی ایم ایف ہی دیکھے گا, کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کو دے دیا ہے. تو یہ ہماری خود مختاری کے لیے بہتر ہے یا یہ ہماری خود مختاری جو ہے وہ نیلام ہو گئی؟ دیکھیں, پرابلم وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا نہیں ہے. پاکستان کرے کیا؟ جس وقت مشرف جا رہا تھا تو اس وقت 38 بلین ڈالر کا قرض ہم پہ تھا, اور جس وقت نواز شریف کی حکومت آئی اور زرداری آ رہے تھے اس وقت وہ 58 پہ چلا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ, لیکن اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ ہم نے وہ پیسہ ریٹرن کرنا ہے. ہمارے پاس اپنے ریسورسز تو ان کو پراپر ہے کو نہیں, انہیں ایکسپلائٹ کو نہیں کرتا, تو اسی قرضہ لے کے ان کو پیسے کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 38 سے 58 کافی بڑی اماؤنٹ تھی جو
قرضہ اوپر چلا گیا. اور جس وقت نواز شریف جا رہا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, جی سر, تو وہ 58 سے جو زرداری صاحب چھوڑ کے جا رہے تھے وہ آلموسٹ 100 بلین پہ چلا گیا. تو اندازہ لگا لیں کہ وہ اب غلطیاں جس نے بھی کی ہیں سب نے کی ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ سب نے کی ہیں. گرے ایریا میں چھوڑ کے کون گیا پاکستان کو؟ وہ چھوڑ کے گئے مسلم لیگ کی حکومت چھوڑ کے. اب 27 میں سے 24 پوائنٹ تو انہوں نے مان لیے, ابھی تک گرے ایریا سے ہم نہیں نکل سکے. تو جس وقت ہمارے بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ فرما رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کی پالیسیاں, جس وقت آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف, وہ جس وقت ہمیں وہ اختیاری کو نہیں رہا, خود مختاری کہاں ہے؟ خود مختاری تو تب ہو نا کہ جو اپنا کام کو کر سکے. اب وہ یہ 2-3 جو پوائنٹ رہ گئے ان میں یہ بھی تھا ایک, میرے خیال میں اس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب وہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے وہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ نہیں تو اس سے کیا بہتری آئے گی یا بہتری نہیں؟ بہتری کو نہیں آئے گی, لیکن بے بس. نہیں سر, پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا جب بہتری آنی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی چیزیں چلانی ہیں. جنہوں نے قرضے دیے انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان جس وقت تھرو آؤٹ دا ٹائم تقریریں کر رہے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے, اب ان کی سٹیٹمنٹ بالکل ایکشن اس کے بالکل الٹ ہے. تو یو ٹرن والا جو ہے سلسلہ, تو یو ٹرن ہے کہ پتہ نہیں کون سا یو ٹرن ہے, یہ تو راؤنڈ اباؤٹ ہی لگتا ہے سر مجھے کنٹینیوسلی. دیکھیے وہ اس وقت کیا سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہ قرضہ نہیں لیں گے. میرے خیال میں پاکستان کے پاس بہت ہی اچھے مواقع تھے, اور پاکستان کے ساتھ ہر کنٹری اپنے بینیفٹ کو دیکھتا ہے. چائنا کے اپنے بینیفٹ ہیں, سی پیک جو ہم سے ہے, ڈیفینیٹلی سر. تو وہ سی پیک کے تحت یہ میرے خیال میں انہیں آئی ایم ایف کے پاس جو شروع میں انہوں نے ایک تو ڈیلے کیا جس وجہ سے سارا نظام ختم ہوا. شروع میں چلے جاتے تو شاید اتنا نہ ہوتا, لیکن جب نہیں گئے تو نہیں جانا چاہیے تھا. پھر آلٹرنیٹیو سورس دیکھنی چاہیے تھی, اور میں اپنی پرسنل میری اوپینین ہے کہ سی پیک میں ہمیں وہ آلٹرنیٹیو مل سکتا تھا. جی, تو وہ آلٹرنیٹیو کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا, اور سی پیک کے بھی پروجیکٹ کو خاصا سلو کر دیا, اور وہی آئی ایم ایف کے چکر میں دوبارہ پھر ان سے وہ قرضے لینے. اور اب آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے قرضے لیے وہ پچھلے جو 58 سے 100 کر گئے, اس سے پتہ نہیں ڈبل یہ کر کے جائیں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانی پڑے گی, جس کے لیے بہت بڑی چیز یہ ہے. دیکھیں وہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ سپورٹ فنڈ مل رہا تھا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہم بھگت بھی رہے ہیں, جو قتل و غارت اور جو ہم نے الاؤ کیا تو وہ بھگت بھی رہے ہیں نا جی. تو وہ ٹھیک ہے. اب ضیاء الحق کے دور میں ایک اپنی چیز تھی, وہ بھی پیسہ کہاں سے تھا, جو سٹیبلٹی کہتے ہیں نا, جو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ دور بڑا اچھا تھا, وہ سٹیبلٹی ایٹ دا سم کاسٹ تھی. اس کا مطلب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں سے جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جب اسے ضرورت نہیں ہوتی تو جمہوریت آ جاتی ہے. ہاں جی بالکل یہی ہے, یہی تو ہے. تو وہ لیکن ہمیں ہے کہ ریجنل چیز کرنی چاہیے, اور ریجنل چیز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہم انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں, لیکن دیر آر سو مینی ویز. چائنا, رشیا جو آپ پاکستان کے نزدیک ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں ان چیزوں کو پراپرلی جانا چاہیے آگے. اور
ریجنل جو کانفلکٹ ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائلیوٹ ختم تو نہیں ہوں گے. ختم اس لیے نہیں ہوں گے کہ انفارچونیٹلی 47 سے پہلے جب یہ موومنٹ چل رہی تھی اور پاکستان بن رہا تھا تو انڈیا کی لیڈرشپ کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یہ غلط لائن بن رہی ہے. ابھی تک ان کی ذہن سے یہ چیز نکلی نہیں ہے. جب وہ نہیں نکلے گی تو پھر ہم وہ کاسٹ پے بھی نہیں کر سکتے. سب سے بڑی چیز ہے نا کہ ہم جی وہ کاسٹ پے کریں، وہ کاسٹ ہم نہیں پے کر سکتے. اچھا سر، میں پتہ کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں پاکستان میں تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے 50% سے زیادہ بزنس ایجوکیشن کی ڈگریز کروا رہے ہیں. ہمارے ہاں ڈگریز تو ہو رہی ہیں لیکن بزنس اپرچونیٹیز اس لحاظ سے پیدا نہیں ہو رہی، تو ہم اپنے اتنے اسٹوڈنٹس کو کہاں ڈپلوائے کریں گے؟ ہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایکسکیوز می سر، اس سوال کا جواب ہم انشاءاللہ لیں گے بریک کے بعد، کیونکہ مجھے پتہ ہے ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا اچھا جواب دیں گے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، تو وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face And become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حیات محمد عوان، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہماری نالج میں بے پناہ اضافہ کر رہے ہیں. سر، وقفے میں جانے سے پہلے میں آپ سے پتہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بزنس کی ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے، اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، جس وقت تو میں ذرا پرانا وقت لوں گا، بہت ہی کم اسکول تھے. آئی بی اے تھا، بہاؤالدین زکری یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی تھی اور ایک دو اور ادارے تھے. تو بزنس گریجویٹ کو بہت ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، اور یہ تقریباً دور آلموسٹ 88 89 90 تک چلا ہے کہ نمبر آف جابس اپارچونیٹی زیادہ تھی اور گریجویٹ بہت کم ہوتے تھے، اور ادھر سے نکلتے اور ادھر سے فوراً انہیں جاب مل جاتے. اب ڈفرینٹ یونیورسٹی کا ایم بی اے بی بی اے پروگرام شروع کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ایجوکیشن دینی چاہیے اور اچھی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی جس وقت اکنامک کنڈیشن ہماری ایسی بن گئی ہے کہ جس میں کوئی اپارچونیٹی کریٹ ہی نہیں ہو رہی، اکنامک سلو ڈاؤن ہوا ہے، میں تو کہوں گا رکا ہوا ہے. سر ہماری جی ڈی پی دیکھیں نا، ٹورڈز نیگیٹو سائڈ ہے. نیگیٹو تو وہ رکا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو دیکھیں وہ کیا کریں. وہ گریجویٹ جو ہے نا وہ ایسے پھریں گے، جو ایسے پھریں گے تو وہ پھر آگے یونیورسٹی کے لیے بھی پرابلم، کیونکہ ایڈمیشن وہاں کام ہونے شروع ہو جائیں گے.
بزنس ایجوکیشن میں سمپل اگزامپل دیتا ہوں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی IMS میں MBA پروگرام میں 30 یا 34 سیٹیں ہوتی تھیں اور بلیو اٹ کے 5-7 ہزار اپلیکنٹ ہوتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مطلب کمپٹیشن ہوتا تھا, اور وہ لوگوں کا خواب ہی ہوتا تھا. تو وہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ بزنس ایجوکیشن بڑا لانگ ٹائم تک وہ, بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ آلموسٹ لیٹ 90s تک بزنس ایجوکیشن بہت اچھی رہی. اب کیا سمجھتے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کرنا چاہیے کہ پروگرام ان کو اچھا بنانا چاہیے, تاکہ جو پروگرام کا گریجویٹ پڑھ کے جاتا ہے وہ مارکیٹ میں اپنی شو کر سکے, ورتھ شو کر سکے. اس کی سمپل اگزامپل میں لمز کی دوں گا, IB کی دوں گا. IB ایز اے پائنیئر انسٹیٹیوشن جو 1955 میں آپ مطلب دیکھیں, پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان دا ورلڈ آفٹر یونائٹڈ اسٹیٹ جس نے MBA پروگرام سٹارٹ کیا. یورپ تو بہت بعد میں آیا, UK میں MBA 70s میں آئی ہے, جبکہ پاکستان میں IBA امریکن ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی مدد سے یہاں شروع کیا گیا تھا, اور شروع میں کوئی اپلیکنٹ نہیں ملا کرتا تھا کیونکہ اس وقت کامرس ایجوکیشن واز ویری اسٹرانگ, اور پاکستان بننے سے پہلے ہیلے کالج آف کامرس تھا. جی سر. تو وہ انہوں نے 5-7 سال میں اپنی ورتھ شو کی کہ پھر ہر چیز پیچھے چلتی گئی, اور MBA نام ہوتا تھا. تو اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ لائزان بڑا ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بہت ساری چیزیں بنا رہی ہے جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ کسی کے کہنے پہ بنا رہی ہے, تو وہ ان کو یہاں ضرورت نہیں ہوتی. اور سر وہ کوآپریٹو بھی نہیں ہے. کوآپریٹو اس لیے نہیں ہے نا کہ وہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ان کی ضرورت ہوگی تو اس کو ایک چیز تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ہر HEC میں ہر سال بڑی چیز آتی ہے کہ جی انڈسٹری لنکیج ہونا چاہیے. بھائی انڈسٹری لنکیج ہو, اس انڈسٹری لنکیج میں انیشیل سٹیج پہ کہ جو HEC ہے وہ پیسہ ہر یونیورسٹی کو دے, اس فنڈز میں خواہ وہ پرائیویٹ ہے خواہ وہ پبلک سیکٹر ہے. یہ نہیں ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے کہ جی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو تو دے دیں اور پرائیویٹ والے بھائی وہ دے آر ٹو مچ کنٹریبیوٹنگ. سر میں اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ قانون بھی بنانا چاہیے CSR کے اندر رہتے ہوئے, جس کے اندر وہ باؤنڈ کرے آرگنائزیشنز کو جو ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہیں کہ انہوں نے تعلیمی اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اور اتنے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے ان اے سینس آف انٹرنشپ اور ان اے سینس آف جاب. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ CSR پہ بھی کام کر رہی ہوگی وہ آرگنائزیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ISO کے اندر CSR کو توجہ دی جاتی ہے اور فائدہ میوچل ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے آرگنائزیشنز کو بالکل بھی باؤنڈ نہیں کیا ہوا, وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں کہ وہ چاہیں تو انٹرنشپ اپرچونٹی دیں یا نہ دیں. تو یہ ہمیں پابند کرنا پڑے گا. بالکل آپ بجاف کہتے ہیں جی وہ پابند بھی کرنا پڑے گا, لیکن یونیورسٹیز کو بھی ساتھ ہی خود ان کے ساتھ اچھے لائزان بنانا چاہیے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. خود ان کے ساتھ اچھا لائزان, اور وہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کی ایک مثال میں وہی لمز کی دیتا ہوں کہ لمز میں سارے انڈسٹریلسٹ کا بہت ہی کلوز لنک ہے. ان کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں. بچے پڑھے نہ پڑھے, بچے تو شاید باہر پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ان کا دے آر ویری گڈ لنک. داؤد فیملی ہے تو وہ بہت اندر لنک ہے, ہر ایک کا ان کا لنک ہے. تو میرے خیال میں یونیورسٹیز کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ نے جو بات کی ہے CSR کی, وہ بالکل بجا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی رول پاس ہونا چاہیے انڈسٹری کے لیے کہ بھئی آپ نے اتنے % جو ہے نا آپ نے اپنے
اس پہ خرچ کرنا ہے CSR پہ, اور اس میں ون آف دا کمپوننٹ جو ہے, ٹھیک ہے, دیر آر سو مینی کمپوننٹ آف CSR, لیکن اس میں ایک کمپوننٹ ہے یونیورسٹی کے ساتھ لنکیج, اس میں انٹرنشپ ہو, اس میں کوئی پروجیکٹ جو ہے نا, پروجیکٹ اس لیے وہ جنرلی نہیں آتے اس لیے کہ وہ کوئی اپنا انوویٹیو کام تو ان کا ہے کوئی نہیں. ڈیزائن جس نے دے دیا وہ بنا کے, باہر سے آرڈر آئے گا وہ ڈیزائن بنا کے دے دیں گے. لیکن اب تھوڑی سی چینج میں سر ہے. انہیں مل کے انکیوبیشن سینٹر نہیں بنانے چاہیے یونیورسٹی کے ساتھ مل کے, جہاں پر ہم آئیڈیا جنریٹ کریں, جی جی بالکل, نیو آئیڈیا جنریٹ ہوں گے, اسے سپورٹ وہ کریں انیشیلی, جب وہ آئیڈیا اس قابل ہو جائے کہ امپلیمنٹ ہو سکے تو انہیں ایک تیار آئیڈیا مل جائے گا. بالکل صحیح ہے. سر پروگرام کے اختتام پر میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے 5 اقدامات ہم کریں جس سے ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ ہم سنسیئرٹی کو لائیں, کیونکہ سنسیئرٹی جس وقت نہیں ہوتی, کیونکہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں, کسی بھی گورنمنٹ میں امپلیمنٹیشن نہیں تھی, لیکن اس میں تو بالکل امپلیمنٹیشن نہیں. دس از نمبر 1. سیکنڈ تھنگ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ CPEC پہ سٹریس کرنا چاہیے, کیونکہ CPEC اب کافی کلوزر ہے آپریشن کے, کیونکہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے انفراسٹرکچر. وہ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ کافی حد تک ہونا تو پرائرٹی میں چاہیے تھا, لیکن ہمارے جو اپنے پولیٹیکل بینیفٹ, اب اس میں میٹرو اور اورنج ٹرین ہم CPEC میں وہ کرتے, ہم نہیں منع کرتے, لیکن وہ اسٹیج وائز ہوتا, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جس وقت آپ کی خنجراب سے لے کے گوادر تک ریلوے لائن بچ جاتی. اب وہ ریلوے لائن ابھی تک مطلب کام سٹارٹ ہی نہیں ہوا, اتنا دیر ہو گئی شروع ہوئے, اب میں تو 7 سال ہو گئے 8 سال ہو گئے CPEC کو شروع ہوئے. تو سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے کہ ان چیزوں کو پرائرٹائز کریں جو CPEC کو آپریٹیو کریں. CPEC کے آپریٹیو سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی MBA کے اور دوسرے کے, یہ سارے اتنی بڑی جابز ہوں گی. سپلائی چین مینجمنٹ جو میں بات کر رہا ہوں, سپلائی چین کا اتنی زیادہ نیڈ ہے کہ وہ آپ کی اسپیشلائزیشن میں سر آپریشن مینجمنٹ. ہاں جی آپریشن مینجمنٹ, تو میں کہہ رہا ہوں کہ سپلائی چین کی بہت ہی نیڈ ہے, اور میرے خیال میں وہ آپریٹو ہونے سے یہاں بے روزگاری بھی جائے گی, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہت امپروو ہوگی, اور شاید یہ قرضے جو اتنے ہم نے IMF کے اکٹھے کیے ہیں وہ بھی شاید ان کو بھی ہم پے بیک کرنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ نمبر 2. نمبر 3 جو ہے, جو اکانومسٹ جو پراپر ہیں یونیورسٹیوں سے لنک بنائیں گورنمنٹ, کیونکہ بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, وہ ساختہ اکانومسٹ نہ ہوں, ریئل سینس اکانومسٹ. ہاں جو اکانومسٹ سے بات کریں اور ان کو کہیں جی بھائی آپ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں, اس ٹاسک کو آن ایمرجنسی بیسس مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں اس کو فائنلائز کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن امپلیمنٹ تب کریں نا جب وہ مطلب ہے کہ میجارٹی ہو. میجارٹی بھی کوئی نہیں ہے نا, کیونکہ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں وہ چینج نہیں کر سکتے. اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی وہ آرڈیننس کہ آپ کہتے ہیں نا مشین بنی ہے الوی صاحب, تو وہ کیا کریں جس وقت آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. چلو 2/3 میجارٹی سمپل میجارٹی سے چیز لے آتے ہیں, آگے سینٹ میں مسئلہ بنا پڑا ہے. تو اس چیز کو میرے خیال میں وہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ریکنسائل کریں. بہت شکریہ سر. ناظرین, ہماری گفتگو بہت زبردست رہی اور ابھی تو دل چاہ رہا تھا کہ یہ گفتگو چلتی رہے, لیکن کیا کریں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے اختتام پر جو میں نے اندازہ لگایا وہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنسیئر ہونا پڑے گا ایک
نچلے طبقے سے لے کے اور اپنے اشرافیہ تک، کیونکہ بغیر سنسیریٹی کے ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ اگر پی این ہیں تو اپنے کام سے مخلص رہیے، آپ اگر آجر ہیں تو اپنے کام سے مخلص رہیے. اگر ہم مخلص رہیں گے تو یہ معاشرہ، یہ ملک ترقی کرے گی، اور اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے سوچیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، ISP پائندہ باد.